علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان کرتے ہوئے مومنین کو حکم فرماتا ہے کہ تعظیم و تکریم کے ساتھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها جمیع الاحوال والآفات وتغزلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ لذت عشق نبی، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، اپنی ایمان کو لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ بزرگان دین، برادران اسلام، سب سے پہلے یہ ذہن کے گوشے سے بات نکال دیں کہ ابھی جو اعلان کیا گیا بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے، اس میں سے کوئی وصف میں اپنے اندر نہیں پاتا الا یہ کہ نسبت ہے جامع نظامیہ کی صنعت کی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تصدق سے اس نسبت کو بقا و دوام بخشے اور اسی کے ذریعے آخرت میں میرا حساب و کتاب ہو۔ یقیناً
یہاں اتنی بڑی بڑی عمر کے جو میرے سے بھی رسالت رکھتے ہیں لوگ تشریف فرما ہیں، تو یہ جو موضوع جس پہ میں بات کرنے آیا ہوں یہ نیا ابھی لایا ہوا موضوع نہیں، یہ نبوت کے 11ویں سال سے شروع ہونے والا موضوع ہے۔ اعلان نبوت کے بولیے 11ویں سال سے شروع ہونے والا موضوع ہے، اور ہر سال یہ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کی نسلوں کو اس کا علم ہو۔ یہ کس کے لیے ہو رہا بولیے؟ آنے والی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسلوں کو اس کا علم ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ، ایک ایسا معجزہ ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ کا خاص آپ پر انعام ہے، اور ایسا معجزہ ہے، یہ لاسانی معجزہ ہے، لاسانی معجزہ، نہ آپ سے قبل کسی کو عطا کیا گیا، نہ آپ کے بعد اب قیامت تک کسی کو ملنے والا ہے، کیونکہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا۔ کیا بنایا بولیے؟ سارے انبیاء کا سردار بنایا۔ تو اس لحاظ سے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے انبیاء کے سردار ٹھہرے تو آپ کے درجات کے اظہار کے لیے آپ کا معاملہ بھی ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ جتنے انبیاء آئے اللہ کی ایک عادت ہے، ایک قانون ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ہم نے بعض نبیوں کو، بعض رسولوں کو، بعض نبیوں رسولوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ جب سارے آ گئے تو سب سے آخر سید عالم تشریف لائے، تو سب پر برتری دکھانا تھا، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی محبت سے اپنی قربت میں بلا لیا۔ یہ کوئی اللہ کے لیے نیا کام، ناممکن کام نہیں۔ دیکھو دنیا کتنی غفلت میں پڑی ہوئی ہے اور کیسی نظریات رکھتی ہے۔ آدم کو بغیر کسی ماں باپ کے پیدا کیا، سب مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس میں اختلاف ہے کسی کا؟ اور حضرت عیسیٰ نبی اللہ کو، روح اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس میں کوئی شک و شبہ کر سکتے کیا کوئی؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا پھر نکالا، اس میں کوئی شک و شبہ کرتا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو محلے، ایک خطے، کئی ایکڑ زمینوں پر آگ لگا کر پھینک دیا گیا، اس آگ میں سلامتی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، مسکراتے ہوئے آپ باہر تشریف لائے۔ دنیا سب ماننے تیار ہے، مگر اگر کوئی چیز نہیں مان رہی ہے تو وہ کیا؟ ہمارے آقا رحمت للعالمین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو بتایا گیا، اہل حق نے بتایا کہ یہ معراج النبی ایمان کی کسوٹی ہے۔ کیا ہے بولیے؟ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معراج النبی کیا ہے؟ ایمان کی کسوٹی ہے۔ جیسے سنار سونے کے کھرے کھوٹے ہونے کے بولنے سے پہلے اپنی کسوٹی پہ کس کے دیکھتا کہ یہ گولڈ
کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اگر کھرا بھی ہے تو کتنے کیرٹ کا ہے وہ بھی بتاتا۔ تو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایمان کے کھرے کھوٹے ہونے کے پرکھنے کی کسوٹی بنا دی گئی۔ اس میں جو کھرا ہوا وہ کامل ایمان والا، اور جو کھوٹا ہوا تو یہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ یہ منافقین وغیرہ جو سب پیدا ہوئے اس کے بعد ہی سب نکلے۔ معلوم آپ کو کس دور میں معراج ہوئی؟ نبوت کے 11ویں سال، جب آقا علیہ السلام کی عمر شریف 51 سال 5 مہینے کی تھی۔ 51 سال 5 مہینے کی، اور یہ جس سال ہوئی اس سال کو حزن کا سال، غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ آپ کے ساتھ معاونیت کرنے میں اور آپ کے ساتھ غم بانٹنے میں، آپ کے ساتھ درد بانٹنے میں بالکل ہر وقت آپ کی سنگت اور قربت میں رہتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کو ایک طرف دشمنان دین کی عداوتیں، ان کی عصبیت، آقا علیہ السلام کے ساتھ نبر آزمائی کے سارے کام کر رہی تھی، اور دوسری طرف آقا علیہ السلام یہ دو شخصیتوں کو اپنی زندگی سے رحلت فرمانے سے ایک حزن کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اللہ جل مجدہ نے عشاء کی نماز کے بعد جب آپ استراحت فرما رہے تھے، مسجد حرام سے آپ کو بیدار کروا کر اپنا مہمان بنا لیا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ 2 وزیر میرے زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمان میں ہیں۔ تو اس میں سے ایک وزیر کون ہے؟ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا آپ کو لے کے آنے کے لیے۔ عزیزوں اور بزرگوں، جب بھیجا گیا تو آپ کو تیار بھی کروایا گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک کتاب لکھے معراج نامہ۔ یہ کون ہے معلوم؟ محدث دکن، بانی جامع نظامیہ کے خاص شاگرد رشید، اور مسلک حنفی کے محسن۔ حنفی مسلک پر ایک زمانے دراز سے اعتراض تھا کہ یہ پورا قیاس والا مسلک ہے، ان کے پاس احادیث وغیرہ نہیں ہے۔ تو مشکات المصابیح جو شافعی مسلک پر لکھی ہوئی حدیث کی کتاب ہے، اس کے نہج پر آپ نے زجاجۃ المصابیح کتاب کی تحریف فرمائی، جس کے اندر سارے حنفی مسلک کے پورے ادلہ احادیث جمع فرماتے ہیں، اور اس کو تقریباً جامع ازہر میں، جامع ام القبا میں، جامع اسلامیہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے، سب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اب سوچئے اتنے بڑے محدث نے کتاب لکھی معراج نامہ، جس میں انہوں نے اس وقت کے اٹھنے والے ان کی زندگی تک جو بھی اعتراضات تھے، ہر ایک کا جواب اس میں آپ نے لکھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کی رات نہیں ہے۔ کیا بولیے؟ جیسا معراج شب برات ہے،
آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی عبادت کی، اپنے امتیوں کو بھی عبادت کرنے کا حکم فرمایا۔ شب قدر یہ بھی ایک ایسی رات ہے جس کی قدردانی آقا علیہ السلام نے فرمائی، اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو بھی اس کی قدر کرنے کا حکم فرمایا۔ اب دیکھیے، شب قدر جمہور کے قول کے مطابق زیادہ اعزاز کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ اہتمام کے ساتھ کون سی رات مناتے ہیں؟ جبکہ شب قدر کے بارے میں یہ مسئلہ اظہر من الشمس ہے کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ فرما دیا، اس کا تعین اٹھا لیا۔ اٹھانے کا سبب کیا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ جو ہم حالات اب ہمارے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، ابھی میرے آپ سے ہم کا کلام ہونے سے قبل مسجد کے ایک ذمہ دار آزو بازو اسپیکر کی آواز سے پورے محلے کے افراد سے مخاطب ہو رہے تھے، تو اس میں ایک گوشہ تھا کہ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ لڑائی کا سبب بنا کہ شب قدر کا تعین اللہ تعالیٰ اٹھا دیا۔ کچھ دو صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں کہ شب قدر کا تعین مجھے بتا دیا گیا تھا، میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، مگر فلاں فلاں صحابی لڑ لینے کی وجہ سے آپس میں اس کے تعین کو اٹھا لیا گیا۔ تو ادب اخلاق اگر نہ ہو تو نعمتوں کو محدود کر دیا جاتا اور نعمتوں کو اٹھا لیا جاتا۔ تو نعمتوں کی محرومیت کا سبب آپسی بولیے عصبیت ہے۔ یہ بات طے ہے کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت کی رات نہیں ہے، اور اس کے بارے میں لوگ تعین کے بارے میں بھی اب آج کل بات کرنے لگے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا عام ہو گیا نا، کیونکہ اس میں کوئی تو فرد ایسا بیٹھا ہوا جس کے ذہن میں یہ بات پہنچ چکی کہ بھئی یہ 27 کی رات کچھ معراج النبی کیا اختلاف کہانی ہے بولیے۔ میلاد النبی کے بارے میں بھی اختلاف ہے، معلوم آپ کو، 8 تاریخ 9 تاریخ 12 تاریخ، مگر 12 پر جمہور کا اتفاق ہے۔ ایسے ہی شب قدر کے بارے میں اتنی عظیم رات ہے جس کی عظمت کا معاملہ کیا ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، مگر اس میں بھی دیکھیے تعین نہیں ہونے کے باوجود جو علامتیں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان علامتوں کو صحابہ نے دیکھا، تو اکثر صحابہ کی روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ 27ویں رات کو شب قدر کا تعین انہوں نے دیکھا۔ تو اس کی وجہ سے جمہور پوری دنیا میں عرب و عجم کے ساتھ پوری دنیا، مکہ مدینہ، آپ جتنے بڑے بڑے مقدس مقامات پہ دیکھیں گے 21 بھی مناتے ہیں جیسا ہم مناتے ہیں، 23 بھی مناتے ہیں، 27 کی رات کو سب سے تخصیص کے انداز میں منائی جاتی ہے، خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ شب قدر 21 کو ہو سکتی، 23 کو ہو سکتی، 25 کو ہو سکتی، 29 کو بھی ہو سکتی، مگر 27 کے طرح جو اہتمام ہوتا پھر 29 کو نظر نہیں آتا۔ تو شب معراج کے بارے میں بھی اختلاف ہے ضرور، مگر جمہور علماء نے 27 رجب المرجب کو معراج کے تعین کا اظہار کیا، اور اسی پر اہتمام ہوتا ہے۔ اور ایک بات، اب یہ رات عبادت کی نیت میں بول دیا تو سوال ہو سکتا پھر منانا کئی کو، منانا کئی کو؟ یاد رکھیے اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابٌ لَشَدِيدٌ۔ نعمتوں کے ملنے پر، نعمتوں کے حصول پر، نعمتوں کے حاصل کرنے پر اگر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ گے تو اور نعمتوں سے میں تم کو نوازوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایمان والے جب ایمان کی جلا لے کر، ایمان کی حرارت کے ساتھ
ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو اعزاز سے نوازا ہے، اس اعزاز کا اعادہ کر کے اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اور نعمت ایمان سے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ بڑھاوا دے گا۔ اس شکر کے طور پر ہم مناتے ہیں کہ ہم جب تذکرہ کرتے ہیں اس کا تو اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے لیے۔ کیسے موقع پہ دیا؟ جب آپ کو آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں، آپ کا ہم سفر رفیق حیات عزیز تر، جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات مجھے ان پر رشک ہونے لگتا کہ آقا علیہ السلام اتنا یاد فرماتے بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ مجھے رشک ہونے لگتا کہ میں ان کی جگہ کیوں نہیں کرتا۔ ایسا روایت میں آتا ہے، اتنی چاہت آقا علیہ السلام۔ تو ایسا رفیق حیات الوداع کر دے تو کیسا غم ہوگا وہ کریے۔ پھر آپ کے سرپرست حضرت سیدنا ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ بھی پردہ کر گئے۔ جو کوئی دشمن آپ کے ساتھ نبر آزمائی کی کوشش کرتا تو اس کی مدافعت کے لیے آپ ٹھہر جاتے۔ ایسے سرپرست آپ سے پردہ کر گئے، تو ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حزن سے نکالنے کے لیے معراج کا اہتمام کیا۔ تو اب معراج کا تذکرہ دو مقامات پر آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بنو اسرائیل کی یہ پہلی آیت کریمہ جس کو میں نے تلاوت کی، یہاں پہ مختصر سا تذکرہ ہے، اور مفصل معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سورہ نجم میں آیا۔ اب جو بنی اسرائیل کی آیت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، اس کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انکار کیا تو ایمان سے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے تذکرے پر جو قرآن مجید کی آیت بنو اسرائیل میں بیان کیا گیا، پاک ہے وہ ذات سبحان الذی جس نے لے گیا اسرا لیعبدی اپنے بندے کو لیلم رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ اب یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ شروع کیا تو لفظ سبحان سے شروع کیا۔ سبحان کے معنی پاک ہے وہ ذات۔ اللہ کی ذات تو ویسے ہے ہی پاک، اللہ کے کئی اسما ہیں، مگر اس میں سے سبحان کا لفظ استعمال کر کے اللہ بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں پاک ہے، کوئی نقص والی ذات نہیں ہے۔ تو لے گیا اپنے بندے کو، عبد کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ عبد کے لفظ کے بارے میں مفسرین علماء بیان کرتے ہیں جسد کے ساتھ، روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ، جسم اور روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا رات کے تھوڑے سے تو اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ سرے دست بنیادی طور پر اسلام سے خارج ہوا ہے۔ اس کا منکر اسلام سے خارج۔ اس لیے میں نے کہا نا، یہ ایمان کی کسوٹی ہے، ہر کسی کو سنبھل کے اس میں بات کرنا چاہیے، اور سننے میں بھی ہماری بقا ہے، ایمان کی تازگی بڑھتی ہے۔ کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ تاکہ دکھلائے آیاتنا اپنی نشانیوں کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ارد گرد بہت سے نشانیاں ہیں وہاں پہ، سابقان انبیاء کے ساری چیزیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ ابتدا سے اسلام کا مرکز رہا۔ اسلام دین محمدی بھی اسلام ہے، دین ابراہیم بھی اسلام تھا، دین موسیٰ بھی اسلام تھا، دین عیسوی بھی اسلام تھا۔ آدم علیہ السلام کے آنے سے اسلام دنیا میں آ گیا،
مگر دین اسلام مکمل ہوا محمد رسول اللہ کی ذات، دین اسلام کامل ہوا محمد رسول اللہ کی ذات پر۔ اور یہ جو نہج بدلا دعوت توحید کا، محمد الرسول اللہ سے اکثر بدل گیا۔ سب کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جو بھی کلمہ تھا ہر ایک کا لا الہ الا اللہ تھا۔ مگر میرے آقا کے آنے کے بعد دعوت کا طریقہ بدل گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، شہادت کا معاملہ بن گیا۔ کیوں کہ ہر ایک کی معراج کا طریقہ الگ رہا، مگر کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں گواہی دیتا ہوں رب کو دیکھا ہوا ہوں۔ مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعزاز، یہ مرتبہ اللہ نے عطا کیا کہ آپ یہ بیان فرماتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کو دیکھ کر آیا ہوں، اس ذات ایک ہے۔ یہ تخصیصات، یہ اللہ تعالیٰ یہ سب دکھانے کے لیے آپ کو لے کے گیا، تاکہ دنیا کو بتائیں آپ کہ اللہ کی وحدت کس انداز کی ہے، کس نوعیت کی ہے، اور لوگ آپ کی گواہی سے مانیں۔ اس لیے آپ دیکھیے سورہ اخلاص میں بھی کیا ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے میرے حبیب، قل کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور یہ قل کی جملہ، یہ جو فعل امر ہے، قل کا لفظ کس سے خطاب ہے؟ ذات محمد رسول اللہ سے، اے حبیب آپ فرمائیے۔ آپ کی بات جلدی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو منوائے، پہلے اپنے آپ کو منوائے۔ کیسا منوائے کہ دنیا خود ایسے لوگوں کے بیچ اللہ آپ کو مبعوث فرمایا، جب وہ لڑنا شروع کرتے کسی سے، کبھی خصومتیں آ جاتی تو نسل در نسل کو مٹا دیتے، اور نسل کے آخری فرد کو مٹانے تک ان میں سرور سکون آتا ہی نہیں تھا۔ یہ تاریخ ہے عرب کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو آپس میں بھائی اخوانہ بنا دیا۔ آقا علیہ السلام اپنے کردار سے، اپنے حسن اخلاق سے ان کو آپس میں بھائی بنا دیے، اور وہ مانے بھی، اور ایسا مانے کہ جو حسن سلوک خواتین سے نہیں کرتے تھے، وہ حسن سلوک کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ ان کی معاشرتی زندگی بالکل انسانیت سے مری ہوئی تھی، مگر ان میں آقا علیہ السلام نے انسانیت کو جگا دیا تھا۔ ان 11 سالوں سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے سارے لوگ یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ آقا علیہ السلام صادق ہیں، سچے ہیں، آقا علیہ السلام امین ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، اور آپ کے اندر جو رحم دلی ہے، ایسی رحم دلی کسی فرد عرب میں نہیں تھی۔ اور یہ سب مانتے تھے، اور بحال خوشی اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ حکم دیا اعلان کرنے کا، 40 سال میں اعلان کیے، اور 10 سال کی محنت گزرنے کے بعد 11ویں سال اللہ اس اعزاز سے نوازا، تو معاملہ کیا ہوا؟ جب آقا علیہ السلام جا کے آئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں پر دوگانے سارے آپ کی آنے سے پہلے تک جتنے انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام سب کی امامت فرمائے۔ آقا علیہ السلام سب کی امامت فرمائے۔ پھر وہاں سے ایک سیڑھی لگائی گئی آسمان اول تک، جبریل علیہ السلام وہاں سے آپ کو لے کر آسمان اول 7 آسمان کی سیر فرمائے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک چلے گئے، اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد اعلیٰ ہے،
سارے تقریباً انبیاء جو بنو اسرائیل کے بھی آپ جد اعلیٰ ہیں. بیت المعمور جیسا نیچے کعبہ ہے ایسے وہاں فرشتوں کا کعبہ ہے بیت المعمور. جو فرشتہ ایک بار آتا دوبارہ وہاں پر نہیں آتا زیارت کے لیے. بیت المعمور اس کو ٹیکا لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. وہاں ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بہت ساری دعاؤں سے نوازا. اس کے بعد پھر آپ سدرۃ المنتہا کے چلنے گئے. سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بیری کا درخت ہے. وہ ایک بیری کا درخت ہے اور مقام جبرائیل علیہ السلام بھی ہے. جبرائیل علیہ السلام وہیں تک جاتے ہیں, وہیں پہ ان کا مقام بھی ہے. اور جب وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے منور ہو گئے کہ سارے ملائکہ کا نور ماند پڑ گیا. آقا علیہ السلام وہاں پر چھا گئے, اتنے روشن ہو کے اپنی نورانیت کی جلوہ گری وہاں ظہور پذیر فرمائے, اظہار کیے وہاں پہ. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی انتہا ہو گئی. جبرائیل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی, سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے. اب وہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے. وہاں سے رفرف کی سواری آئی. رفرف کیا ہے بتایا گیا کہ یہ پورا ایک زبردست یاقوت مرجان کا بنا ہوا ایک تخت ہے. آقا علیہ السلام اس پہ جلوہ گر ہو گئے اور وہاں سے وہ جانے لگے. یہاں تک کہ وہ پردوں سے پار ہوتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پر آقا علیہ السلام کو ایک خوف کی کیفیت آ گئی. خوف کی کیفیت آ گئی, اللہ کا جلال شروع ہو گیا. پھر ایک آواز آئی, خف یا محمد ربک یصلی. ایسی رسیلی آواز تھی. آقا فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ٹھنڈک اور سکون اور سرور آ گیا اور وہ خوف حرم ہو گیا. جو خشیت ربانی کی کیفیت جو ہو رہی تھی غربت کی, بس وہ ڈر کی جو کیفیت تھی وہ بالکل مندمل ہو گئی اور سکون, دل کے اندر ایک ٹھنڈک اور سرور آ گیا. اب یہاں پہ علماء عارفین نکتہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خف یا محمد ربک یصلی, رکیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا رب درود پڑھ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب؟ جب آقا علیہ السلام مسجد حرام سے نکلے تھے, مسجد اقصیٰ سے نکلے تھے, ساتوں آسمان کی سیر کر رہے تھے, کیا اللہ درود نہیں پڑھ رہا تھا؟ جبکہ اللہ رب العزت ہمیشہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھتا رہتا ہے, درود پڑھتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی آقا علیہ السلام پر درود سلام پڑھتے رہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. تو بتایا گیا کہ ابھی آپ دیکھیں عمر فاروق صاحب حفظہ اللہ مولانا کی استقبال کے لیے باہر تشریف لے گئے اور وہاں سے لے کے آئے. تو تمثیل دی گئی کہ اللہ رب العزت کے جب قریب آقا علیہ السلام پہنچ گئے تو گویا اللہ فرمایا کہ حبیب پاک آپ یہاں تک تشریف لا لیے, رکیے میں آپ کے استقبال کے لیے آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ دنا فتد اللہ اٹھا اور حبیب پاک کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا, آغوش رحمت میں اٹھا لیا اور اپنی قربتوں سے آپ کو عطا فرمایا, قربتیں آپ کے لیے عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب کر لیا, اتنا قریب کر لیا کہ آقا علیہ السلام اللہ کی ایسی بندگی بجا لاتے تھے. آئے ہائے ہائے ہائے, آقا کے قربان جائے کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اللہ تعالیٰ کا ایسا دل بھر کے ایسا مگن ہو کہ آپ نے دیدار کیا مگر آپ کی نظر حد سے تجاوز نہیں کر گئی. اللہ رب العزت کا جو احترام, جو اکرام ایک بندے کو کرنا چاہیے, وہ بندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے رب سے آپ
آپ محظوظ ہوتے رہے، رب کے دیدار سے آپ بالکل محظوظ ہوتے رہے. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. یہ معراج اس لیے بھی منانا ہے کہ ہماری نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہے تو اپنے حبیب کو جو رحمت للعالمین فرمایا تو کیسی رحمت سے نوازا آپ کو. صفت رحمانیت جو اللہ تعالیٰ رحمت کی دیا ہے کوئی معمولی رحمت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کوئی معمولی رحمت نہیں ہے. اتنا غربت میں جانے کے بعد میں بھی رب رب رہا، محمد رسول اللہ عبد رہے. یہ فرق مٹنے نہیں دیا گیا. اور آقا علیہ السلام نے آ کے جب بیان کیا تو سارے کفاران مکہ ایک جگہ ہو گئے اور خوش ہو گئے اور آپس میں بولنے لگے کہ اب موقع مل گیا کہ ان کو مجنون ثابت کر دیا جائے. اب تک ہم جو بولتے تھے ان مجنون ہے، نعوذ باللہ مجنون ہے، اب تو ان کو ہم بول سکتے. اور ان کے زیادہ چاہنے والے رفیق جو ہیں ابو بکر، چلیے جا کے ان کو یہ سنائیں گے تو وہ خود بخود پھر جائیں گے. یہ سوچ آ گئی کفار کے اندر اور بتایا گیا. ابو جہل آیا. جب آقا علیہ السلام آ کے سنانے لگے تو پورے کفار جمع ہو کے مختلف سوال کرنے لگے. اچھا وہ تو خیر بات کی بات ہے، مسجد اقصیٰ گئے تم تو کچھ لوگ اقصیٰ کو جا کے آئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کو بلائے کھڑا کر دیے. اب دیکھیے بھائی آپ کی مسجد میں آیا یا آنے میں کوئی راستہ پہلے سمجھ میں نہیں آیا. اب میں چلے جاؤں گا، مسجد سبحانی کیسی ہے وہ تو میں کیا بیان کر سکتا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس واقعے کو جو اپنی ذات سبحان سے بیان کیا ہے، اس سبحان نے مسجد اقصیٰ کا ماڈل لا کے آقا کے سامنے رکھ دیا اور آقا علیہ السلام اس کو دیکھ کے بیان کرتے چلے گئے. کیسے سوالات کرے؟ اس کو کتنے کھڑکیاں ہیں، اس کو کتنے دروازے ہیں، ہر ایک طریقے سے سوال کیا گیا اور آقا علیہ السلام سب بیان کرتے چلے گئے. یہ کوئی معجزہ، معمولی معجزہ تھا یہ؟ ابھی ابتدا اسلام تھا، یہ ابھی ایک دم بیسک اسلام ابھی شروع ہوا، اسلام کی اشاعت شروع ہوئی اور تبھی اتنا بڑا معجزہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ سمجھے کہ اب مسلمانوں کو ہم تزلزل ڈال سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی نسلوں کو ایسا مضبوط عقیدہ دے دیا کہ جب یہ لے کے ارادے سے صدیق اکبر کے پاس پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ اے ابوبکر تمہارا دوست، تمہارا مجنون ایسے ایسے بیان باتیں کر رہا ہے، کیا تم اس کو مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ابو قحافہ ہے، تو ابو قحافہ تم مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً میرے حبیب نے کہا. یہ بولے ہاں یقیناً تمہارے رفیق نے کہا. تو تم کس ذہن میں رہتے ہو، کس گمان میں رہتے ہو؟ یہ تم جو باتیں بول رہے ہیں تو وہ معمولی بات ہے، اس سے بڑی باتیں بھی ہمارے آقا فرماتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں، یہ تو بات کوئی ہے ہی نہیں ان کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس طرز اظہار پر حبیب پاک کے زبان مبارک سے صدیق کا لقب عطا فرمایا. جب سے ابوبکر صدیق ہو گئے، قیامت تک آنے والے جو لوگ آقا علیہ السلام کو بغیر کسی تردد، بغیر کسی شبہات کے اس طریقے سے آقا کے ان اعزازات کو مانیں گے، اس پہ یقین رکھیں گے، وہ صدیقین میں آتے چلے جائیں گے. تصدیق کرنا کوئی معمولی بات نہیں. بغیر آقا سے گئے پوچھے کہ بغیر محمد رسول اللہ سوال کیے کہ وہیں کفار کے کہنے پر آپ نے اس کی تصدیق کر دی کہ میرے آقا فرما رہے ہیں تو یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، بالکل وہ سچ فرما رہے ہیں، جا کے آئے ہیں تو بالکل جا کے آئے ہیں. آئے ہائے ہائے عزیز اور بزرگوں، اب غور کریے، صدیق اکبر ابتدائی اسلام میں ہے. وہ لوگ سمجھے تھے کہ تزلزل آ جائے گا، بلکہ وہاں سے کیا ملی؟ تصدیق مل گئی. تو یہ عقیدہ، ایسا یقین، اس یقین کا نام ایمان.
ایسے یقین کا نام ایمان ہے. مگر آج بھی ابو جہل کی خصلت کے کچھ لوگ ہمارے درمیان میں ہیں. جیسے وہ حضرت سیدنا ابو بکر سے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، اس طریقے سے ان کی نسلیں آج بھی ہمارے ارد گرد میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج بھی چاہتی ہے کہ معراج نہ منایا جائے، نسلوں کو نہ بتایا جائے، مگر صدیق اکبر کے چاہنے والے، صدیق اکبر کے پیروکار اس کو مناتے رہیں گے، اپنی نسلوں کے ذہنوں میں ڈالتے رہیں گے، ان کے ایمان کی حرارت کو بڑھاتے رہیں گے. ایمان کی جلا ہے یہ. معراج النبی ایمان کی کسوٹی ہے، اس پہ پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ جو بھی معراج کا منکر ہوا بنیادی طور پر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک وہ کفر میں گیا، سرے سے اس کا ایمان ہی خارج. اور بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کو ایک بار جسدی معراج ہوئی. دیکھیے یہ جو لفظ ابدی بھی آیا، اس میں مفسرین بیان کرتے ہیں تاکہ آقا علیہ السلام جب آ کے بیان کرے تو جیسے دوسری سابقان امت اپنے اپنے انبیاءوں کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ابتدا سے اس کا جب بیان آئے تو معلوم ہو کہ ایک بندے کو رب نے لے گیا، ایک بندے کو رب نے لے گیا. اب ہوا کیا، جب وہاں قریب چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری پاکیاں، بندگی کی ساری خصوصی پاکیاں، پاک بازیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا. تو جب اللہ پاک نے ایسا تحفہ آقا علیہ السلام سے سنا تو فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ، بولیے ایھا النبی، اے نبی پاک آپ پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی آپ پر پیش کیا. قربان جائے میرے آقا کے، اتنی غربت میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولا. آقا علیہ السلام نے فوری فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پاک پروردگار تیری یہ سلامتی مجھ پر نہ رہے خالی، بلکہ میرے پیچھے آنے والے قیامت تک سارے تیرے بندوں پر تیری سلامتی. حبیب پاک علیہ السلام اپنے متبعین کو، اپنے مخلص امتیوں کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے وہاں پہ یاد فرما دیا. اس یاد میں ہم تھے، اسی لیے آج یہاں ہیں. سمجھے آپ، یہ حقیقت ہے. اور جتنے یقین سے آپ اپنے اندر یقین کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، دیکھیے اس کی برکتیں بھی زندگیوں میں پائیں گے. یقین کا نام ہی ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھا نہیں، دیکھ کے یقین رکھتے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ محمد رسول اللہ کے کہنے پہ، کیونکہ وہ دیکھ کر آئے تھے، دیکھ کر آئے تھے. اس لیے اللہ فرمایا قل هو اللہ احد. حبیب آپ فرمائیے اللہ ایک ہے، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. اسی لیے آپ نے شہادت کا معاملہ بھی جو ہے ایک طرف بدل گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے شہادت دی، اور آقا علیہ السلام کی تصدیق صحابہ نے ایسے ہی فرمائی. تو اس کے بعد جب آپ جیسے ہی یہ معاملہ چل رہا تھا، فرشتوں تک بات پہنچی. فرشتے کہاں پیچھے رہنے والے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرشتے فوری بول دیے، گواہی دے دی وہاں سے. تو اس گواہی کو، یہ تشہد کو نماز کے اندر رکھ دیا گیا، نماز کے اندر رکھ دیا گیا. اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز جو ہے سارے فرشتوں کی ادائیں ہیں. آقا علیہ السلام نے کسی آسمان پہ دیکھا کہ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں، آقا کو پسند آ گیا. کسی آسمان پہ دیکھا کہ فرشتے رکوع کی حالت میں، آقا کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ کی بندگی بجا لانا. فرشتے بندگی اللہ کی بجا لا رہے ہیں. کوئی رکوع کی تصویر میں ہے، کوئی سجدے کی تصویر میں ہے، کوئی قاعدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی جلسے میں ہے. تو یہ سارے جو اوصاف جو فرشتوں کے تھے عبادت کے، وہ سب اللہ کے رسول پسند کرتے ہوئے گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نماز کی شکل میں تحفہ دے کے آپ کو بھیجا.
تو یہ جو نماز کی جو ہمارے ارکان ہیں یہ فرشتوں کی عبادت ہے، سمجھے آپ، یہ فرشتوں کی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے جن کو بھی سابقان امت کو جو عبادات کا معاملہ ہوا یہیں پہ رہتے پر بھیجا گیا، مگر نماز یہ پہلی ایسی عبادت ہے اس امت کی جس کو اللہ نے بلا کر اپنے قربت میں عطا کیا۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قربت میں بلا کے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب اسلام میں جتنے احکامات ہیں سب یہیں پر آئے، مگر نماز کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کے تحفے کے طور پر دیا کہ میرا دیدار تو آپ کی معراج ہے، اب قیامت تک آنے والی آپ کی امت کے لیے نماز ان کی معراج ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ اب نماز تو لیتے، نماز کے اندر جو ارکان ہیں اس کو نہیں سمجھتے لوگ۔ دیکھیے اب کیا انداز ہے عاشقانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جو جو پسند کیا اللہ تعالیٰ وہ نماز کی شکل میں آپ کی امت کو عطا کیا، اور فرمایا اصل تھی پہلے 50 نمازیں، 50 نمازیں، اور حضرت عیسیٰ کی سفارش، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش، آقا علیہ السلام رجوع ہوتے گئے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ کا معاملہ بھی بڑا وہ تھا، یہاں پہ بتاتے ہیں اللہ والے عارفین کہ موسیٰ علیہ السلام بعد کو جو بھیجے، بولے بھائی نمازیں بہت ہیں، اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکیں گی، لہٰذا کچھ کم چلا لیجیے۔ سفارش کرتے گئے، آقا علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں پہنچتے گئے، کم کراتے گئے یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے کلام کرتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے کلام سے جو سرور، لذت، الفت ایک دم ایک بام عروج میں پہنچ گئی تو بول پڑے مولا کلام سے تو نواز رہا، دیدار سے بھی نواز، کلام سے تو نواز رہا، دیدار سے نواز۔ ہرس بڑھ گئی ان کے اندر، ہرس بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا لن ترانی موسیٰ کلام تک تمہاری کیپیسٹی ہے، تمہارے اندر جو پاور ہے کلام تک رکھا گیا، دیدار کا پاور تمہارے اندر نہیں ہے۔ لن ترانی تم دیکھ نہیں سکتے، بہت ضد کی ہے۔ تو اللہ وہاب ہے نا جی، کیا مانا وہاب کے؟ عطا کرنے والا۔ جب بھی ہم مانگتے تو اللہ محروم نہیں کرتا، دیکھ دیتا۔ تو موسیٰ جب مانگے تو بولے ٹھیک ہے موسیٰ جب ضد کر رہے ہو تو طور پہ آ جاؤ۔ 40 دن کے روزے رکھے گئے، پاکیزہ جو بھی اللہ کا نظام تھا، بہرحال 40 دن کے روزے رہنے کے بعد جب طور پہ پہنچے تو بولے نالے اتار کے آؤ، اوپر مقدس مقام ہے، یہاں میری مظہریت کے ظہور کے پرتو کا اظہار ہونے والا ہے، لہٰذا یہ تقدس والا مقام ہے، نالے اتار کے آؤ۔ تقابل کیا تھا تو بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام کو نالین کے ساتھ بلایا گیا، کیونکہ عرش نے چوما ہے آپ کے نالین کی بوسے دیے عرش نے، وہ وعدہ تھا اللہ کا وعدہ تھا، نالین کے ساتھ بلایا گیا، اور یہاں پہ نالین اتار کے آنے کے لیے کہا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نالین اتار کر طور پر پہنچ گئے تو طور پر پہنچنے کے بعد اللہ فرمایا کہ موسیٰ دیکھو یہ طور ہے سامنے، اس کو دیکھتے رہنا، اس پر میں اپنی جلوہ گری کا پرتو ڈالوں گا، اگر تمہاری آنکھیں اس کو سنبھال سکی تو تم براس میرا دیدار کر سکو گے۔ براس دکھایا نہیں گیا، طور کو دیکھنے کا حکم دیا گیا کہ طور پہ میں اپنے نورانیت کا، اپنی ذات کا جو پرتو ہے وہ ڈالوں گا، اور وہ اگر وہ پرتوں کو اگر دیکھ لیے تو بالراست تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جیسے ہی اللہ رب العزت نے اپنی جلوہ کا پرتوں کا ظہور پہاڑ طور پر فرمایا، طور جل کے خاک سے ہو گیا، موسیٰ گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اس کا انکار کوئی کر سکتا؟ اس کو ہی مانتے، کیونکہ یہ واقعے کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو ڈھانک کے رکھنے لگے،
اب سوچئے توریت میں بتایا گیا کہ وہ پردوں کی نورانیت کی جلوہ گری کا اثر یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ منور ہو گیا اور ایسا نورانی ہو گیا کہ جو کوئی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو اس کی بینائی سلب ہو جاتی، بینائی سلب ہو جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ پھر بتایا گیا، تھوڑا سا سمجھ میں آنا دیدار ربانی کا معاملہ کیا ہے، یہاں توقف کر کے کچھ اس کی شرح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی بیوی بولی، جب وہ بھی ملحدہ تھی، توحید پرست تھی، آپ پر ایمان لالی تھی، بولی کہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مت خواہش اپنے اندر آنے دے، اس کو بڑھاوا نہ دے تو اپنی بینائی کھو دے گی۔ تو اس نے کہا نہیں، میں دیکھوں گی۔ بہت ضد کیے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ حسرہ ضد کیے تو بولے ٹھیک ہے۔ اب اس زمانے میں بھی سمجھنے کے لیے بزرگان، ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، بتاتے ہیں کہ دنیا میں 3 ہڈ بہت مشہور ہے۔ ان ہڈ کو کٹ کرنا آسان نہیں۔ کیا کیا؟ بال ہڈ، تریا ہڈ، راج ہڈ۔ بچے کی ضد، عورت کی ضد، بادشاہ کی ضد، اس ضد کے سامنے سب سرنڈر کرنا پڑتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولے ٹھیک ہے، جب ضد کر رہی ہے تو میں بتاتا ہوں۔ بولے ایک آنکھ ڈھانپ لے کے ایک آنکھ سے دیکھنا۔ ایک آنکھ ڈھانپ لی، ایک آنکھ سے دیکھی، پھر آپ چھوڑ دیے، بینائی چلی گئی، رونے لگی۔ رو کے بولے کہ نہیں، میرے کو اور ایک بار یہ آنکھ سے بھی دیکھنا ہے۔ ارے اللہ کی بندی تو نابینا ہو جائے گی۔ بولے نہیں میرے کو دیکھنا ہے، بس دکھائیے آپ، یہ جو لذت ہے تمہارے آنکھوں چہرے کی، اس لذت کا سرور ہم کو بے چین کر دیا، اب میں دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جن کے سامنے عاجز آ گئے، اپنا پردہ اٹھا دیے، دوسری آنکھ سے دیکھتی رہی اور وہ بھی بینائی چلے گئی۔ رو رو کے موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرنے لگے، موسیٰ جب طور پہ جاؤ گے نا، اپنے رب سے کہنا کہ وہ مجھے ایسی 100 آنکھیں دے اور ہر آنکھ میں تمہارے دیدار کے ذریعے قربان کرتی چلی جاؤ۔ کیا لذت تھی ہوگی اس کے اندر۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک میں اس پردوے خدا بندی کی سرور اور راحت و تسکین کا جو مجموعہ ہوگا، مخزن بن گیا تھا چہرہ آپ کا، کیا تھا ہوگا۔ اور یا آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا جوہر دے کے تخلیق فرمایا کہ لا مقام بلا کر اپنی قربتوں سے نواز دیا، کیونکہ یہ موسیٰ کے بھی امام ہیں، عیسیٰ کے بھی امام ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں۔ تو جب سب کا امام ہے تو سب سے آگے رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قربتوں میں جب بلایا تو آپ کی آنکھوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام سرور لے رہے تھے، کیونکہ اب محشر میں حساب، یوم الحساب کے دن جس کا جیسا درجہ ایمان ہوگا اس کو ویسا اللہ تعالیٰ اپنی قربتوں سے نوازے گا، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ و اجزی بہ، دو بھی لفظ آئے کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ کا دیدار بدلہ ہوگا صائمین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو محشر میں دیدار سے نوازے گا، مگر یہ آقا علیہ السلام کا اعزاز اور مرتبہ ہے کہ اس دنیا میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نواز دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی سفارش اور آقا علیہ السلام کی ایمان سے 5 نمازیں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے نبی پاک، نمازیں تو 5 دے رہا ہوں مگر ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، وہی 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا، 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو عزیز اور بزرگوں، اب بولیے یہ کوسی رات ہے۔ ایک تو آقا علیہ السلام کو معراج بھی اس کے شکر میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا نماز کا، اس کے بھی شکر میں منانے کی رات ہے۔ اگر یہ رات نہیں منائیں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کو کیسے معلوم ہو کہ نماز کیا ہے، آخر نماز کیسے ملی، نماز کب ملی، اور نماز کے اندر ہمارے مومنین کی معراج ہے۔ اب یہ مومنین کی معراج کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا
تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ لئن لم تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو دیکھنے کے احساسات اپنے اندر نہیں رکھ سکتے تو اتنا سمجھ لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے بات کو سمجھے، یعنی آپ ایسا نماز پڑھ سکتے تبھی تو آقا فرمائے تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی بجا لاؤ، نماز پڑھو ایسے، فإنک تراہ، کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو بعض عارفین اللہ کے دیدار سے دنیا میں بھی نوازے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ایسا نماز پڑھو، تو یہ کیفیت بندے میں پائی جاتی ہے، امتیوں میں یہ مقام دیا گیا، تبھی تو آقا نے فرمایا فإنہ تراہ، فإن لم تراہ، اگر تم دیکھ نہیں سکتے، بندگی کے مسرت میں تم اتنے مقام پہ ہو کہ ابھی تمہارا مقام بندگی اس مقام پہ نہیں پہنچا، تو اتنا سمجھ لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کے اندر حضور ذہنی، حضور قلبی کے ساتھ رہنا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے اس دور میں، گاہے گاہے ہی ہمیں کوئی فرد ملتا ہوگا ایسا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا، نماز پڑھو۔ ہاں اب نماز کو بھی ٹائم نہیں ہے، جیسا ابھی بتا رہے تھے نماز چل رہی، ہمارے بچے ارد گرد تھے، تو یہ کیا قصور ہے معلوم آپ کو؟ اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایسے اعلان سے نہیں ہونے والا، معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، بلکہ پیٹ میں منڈی ڈالنے کی کیفیت ڈال تو نہیں سکتا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں درد رکھنے کی ضرورت ہے، اب بہت اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے۔ پہلے کیا تھا، کیا ہو رہا بولتے بچے سیدھے ہوتے تھے، اب جا کے گردن میں ہاتھ دیے بعد میں سیدھے ہونا ممکن نہیں ہے، حالات بدل گئے، حالات بدل گئے۔ تو اب تربیت کے لیے مربیین کو بھی اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، برا مت مانے، اور یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام، اب دیکھیں کتنا بڑا مقام آپ کا، اللہ لا مقام میں بلا کر اپنے دیدار سے نواز دیا، اور وہاں بلا کر صلاۃ والسلام جب پیش کیے تو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیا، السلام علیکم ایھا النبی۔ تو آقا علیہ السلام وہاں پہ کیا کرے، کیسی شفقت فرمائے، دیکھیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پروردگار مجھ پہ اور میرے پیچھے آنے والی میری نسلیں، میری جو بھی متبعین، میری امت صالحین ہے، سب کے لیے تیری سلامت۔ سمجھ لیے پورا سمجھ لیے۔ تو جتنی آپ نرم کلامی کے ساتھ، جتنی آپ وقت دے کر عاجزی کے ساتھ دعوت دیں گے، اتنے کامیاب رہیں گے۔ اتنے آپ ادارہ کھول دیے، احسان نہیں کریں، ایسے بہت ادارے ہیں حیدرآباد میں، پوری دنیا میں ادارے بھرے ہوئے ہیں، اب حیدرآباد میں اداروں کی کمی ہے، جو آ رہا اڑوس پڑوس کے اسٹیٹ سے انہیں ادارہ کھول لینا ہے یہاں پہ، برا نہ کو مانو۔ آپ میرے ساتھ چلیے، بوڑھا لگے ہوئے بچے نہیں ہیں میرے بھائی، چندے چل رہے ہیں۔ ہم اتنے احمق ہیں، جو آ کے میاں مٹھو بولا اس کا ہاتھ بڑھ دیتے ہیں۔ سنجیدہ بیانی نہیں چاہیے، 1 گھنٹے میں گرما کے ماحول بنا کے دے دیے تو ختم، کیا تقریر کریں مولانا بول دیتے تھے۔ یہ سنجیدہ انداز میں حقیقت آپ تک پہنچائی جائے، آپ کے ذہن و فکر میں پہنچے، آپ کی نسلوں کو بھی معلوم ہو یہ معراج ہے کیا۔ ایک ایسے انداز سے کوئی بولا اگر، ارے کیا ٹھنڈا بول کے چلے گئے بھائی، جبکہ تعلیم رب کا نام ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ سن رہے ہیں، میرے کو بولنے پہ اکسا رہے ہیں، میرے کو خوشی ہو رہی ہے اندر سے، میں بول رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ربط رہا تو بولنا دل بولتا۔ اگر آپ کو نذرانے کی تقریر ہو تو وہ بھی آتی، کیونکہ فن ہے، یہ تقریر ایک فن ہے۔ تقریر کیا ہے؟ ایک فن ہے، جذبات میں آ کے آپ کو واقعات سنا کے، اور جو لفظ تاریخی ہو نہ ہو، احادیث ثابت ہو نہ ہو، بھرمار الفاظی کر کے گرما دیے۔ تو آپ نعرے تکبیر بولتے، صبح میں پوچھے کیا بولے مولانا، بولتے اچھا ہی بولے، زبردست بولے، مزہ آیا، کیا بولے؟ بولے رہے بھائی بہت اچھا بولے، وہ ذہن میں نہیں رہا، ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ اب جتنی باتیں میں کیا آپ سے، شاید ہی آپ نہیں بول سکیں گے، شاید ہی آپ نہیں بول، کیونکہ سنجیدگی میں فکر پیدا ہوا۔
تو مول صاحب ڈرا کے بولے تو سننے والے نہیں ہیں. اگر ان کو تھوڑا ایک شکل دے دے, اتنے لوگ یہ آئے ہوئے, کیا آپ لوگوں میں درد مند لوگ نہیں ہیں کیا؟ اچھا چلیے, کس کس کو احساس ہے اپنی نسلوں کا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے ذرا. کس کو بھی نہیں ہے؟ 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ, اکثر ادھر اڑ گئے, بس کافی ہے. یہ ان میں سے اگر گشت کرنے کے لیے عصر کی نماز, مدرسہ کب ہے آپ کا صاحب؟ عصر سے مغرب. عصر میں اتنے افراد ہیں, ان میں سے 10 لوگ اگر ان کے ساتھ مل جائے اور نکل کے تھوڑا تھٹیوں کو ہاتھ لگا کے دعوت دے دیے, ہر 2 دن میں 10 آدمی, ہر 2 دن میں 10 آدمی, انشاءاللہ 3 مہینے میں مدرسے میں آپ پناہ مانگنا اتنے بچے آئے تھے. جب تک یہ طریقہ نہیں بنا جائے گا, ان کو جا کے دعوت نہیں دی جائے گی, انہوں آئیں گے نہیں. اور وہ آئیں گے نہیں تو جو دیکھ رہے ہیں اور حالات بڑھیں گے, کم نہیں ہونے والے. بولنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. یہ میں بھی واقف ہوں سے, کیونکہ میں بھی ادارہ چلا رہا ہوں, میں بھی ادارہ چلا رہا ہوں. تو اب طریقہ بدل دینا ہے, سلیقہ بدل, جیسے انہوں بدل رہی, ان کو بدلنے کے لیے ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے. مسجد میں اگر مرتبہ ہے آپ کا تو یہ مرتبے میں اضافہ ہوگا. دیکھیے آقا کی سنت ہے, آقا سید عالم کیا ہے؟ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر. پوری کائنات میں میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے؟ بعد از خدا. میرے نبی خدا نہیں ہے, مگر خدا سے ہرگز جدا بھی نہیں ہے. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ اعزاز کہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کردہ کائنات میں کسی مخلوق کو یہ درجہ نہیں دیا, میرے آقا کو مقام عطا فرمایا. اور اس مقام پہ جانے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں, جو مجھ سے ناراض ہو جائے اس کو راضی کروں, اور جو مجھ کو گالی دے میں اس کو اچھے نعم الکلام سے استفادہ کروں. یہ آقا کی تعلیم ہے. اور ایسے آقا کے ہم امتی ہیں. ہم خالی بولے تو کچھ ہونے والا نہیں, کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. اور اس کو کرنے کے لیے حکمت بولتے ہیں. حکمت کا مطلب آپ جا کے پاوا نہیں پڑنا ہے. حکمت کا مطلب اپنے جذبات کو قابو رکھ کے تھوڑے ٹھنڈے بن کے اتنا ان کو سرور اور ایسی میٹھی بات کرنا ہے, ان آنے کے لیے راضی ہونا ہے. سوچیں آپ, ایسی خوف جب لڑتی تو نسلوں کو برباد کر دیتی, اپنی پیدا کردہ اپنی بیٹی کو ہی زندہ درگو کر دیتی. ان کے دلوں کے اندر نرم روی لا کے آپس میں بھائی بھائی بنانا, یہ کوئی معمولی بولے کا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بولیے آپ, انسانیت کی ایسی مثال صبح قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا. آقا علیہ السلام اتنے بڑے مرتبے میں رہنے کے بعد میں بھی کفار کے بیچ میں جاتے ہیں. طائف کے میدان میں, یہ وقت سے پہلے طائف کے میدان گئے آقا علیہ السلام, میراج سے پہلے طائف کے میدان گئے. اور طائف کے میدان میں وہاں کے سرداروں نے اواش پٹوں کو آ کے پیچھے لگا دیا, اور لوگ پتھروں سے مار مار کے آقا علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا, لہو لہان کر دیے. اور لہو لہان اتنا کر دیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجا. جبریل آ کے بولے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے, یہ جو پہاڑ دکھ رہے ہیں یہ وادی ہے, یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا, یہ بس سے آپس میں پیسے جائیں گے, آپ حکم دیجئے. بولے نہیں, ایسا ہرگز نہیں کرنا, میں ان میں نہیں ان کی نسلوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ضرور میرے پہ ایمان لائیں گے. ہائے ہائے, قربان جائیں میرے آقا کی. اور جب ایسے آقا علیہ السلام اس منزل سے نکل کے جب معراج میں چلے گئے, جب اللہ فرمایا السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی تم پر میری سلامتی ہو, تو آقا فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تعلیم دے رہے آقا علیہ السلام. ایسے لوگ جو آقا کو لہو لہان کر دیے, جو آپ کے بعد میں دندان مبارک شہید کر دیے, آپ کے نواز سے لخت جگر کو کربلا کے میدان میں شہید کرنے والے ہیں, یہ بھی آقا جانتے تھے. اور یہ پیشن گوئیاں فرمانے والے آقا وہاں پر سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں, اللہ کی سلامتی مانگ کر لے کے آ رہے ہیں. تو نرم بننے کی ضرورت ہے, نرم بننے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اب نہج بدل دینا ہے سب کو, علماء بھی اپنا نہج بدلنا ہے. خالی پیغام دے کے چلے گئے تو نہیں ہوتا, ضرورت پڑنے پہ وقت بھی دینا ہے.
اس وقت حالات بدل رہے ہیں. ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں صرف معراج منانے کا کام نہیں ہے، بلکہ معراج والے آقا کی طرح مبلغ بننے کی ضرورت ہے. آقا علیہ السلام نے جو اشاعت دین کی فکر امت مسلمہ کو دی ہے، اس انداز سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا جو ہمیں پیغام دیا، تحفہ دیا، وہ کیا ہے بولیے؟ 5 نمازیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کسی نے کہا کہ نماز کا جو حال ہمارا بنا ہوا ہے، فجر ظہر پسر گئی، مغرب تو ظہر عصر پسر گئی، مغرب تو یاد نہیں، عشاء میں نشے میں تھا، فجر میں اٹھا نہیں. یہ بات دیکھنے میں ایسی دکھ رہی مگر حقیقت آئینہ دار ہے. آج جو اتنے لوگ ہیں ہر نماز میں اتنے لوگ نہیں رہ سکتے، مگر فجر میں رہنا چاہیے نا. سب گھروں میں رہتے، عشاء تک کاروبار میں رہتے، سمجھ میں آتا، مگر فجر میں اتنی مسجد بھرتی صرف رمضان میں. تو رمضانی مسلمان ہو گیا، رمضانی مسلمان ہو گیا. جبکہ ہم ہر دن نماز کے پابند ہونا چاہیے. کیونکہ نماز کے بارے میں کیا بتایا گیا میرے بھائی؟ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آئے ہائے ہائے قربان جائے، کیا فرمایا آقا علیہ السلام؟ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب آقا نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو گویا جب بھی امتی نماز پڑھے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. تو اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے نمازی ہیں. آقا علیہ السلام کے وفادار صحابہ کی زندگی دیکھیے کیسے نمازی تھے. معلوم ہائے ہائے ہائے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیر مبارک میں تیر دھس گئی، تیر دھس گئی. نعرے حیدری بولے نا تو تھوڑا یقینے سے بتانا چاہ رہا ہوں. جو الفت میں ایمان کی لذت پاتے ہیں وہ سرور پاتے ہیں، خیام پاتے ہیں، دوام پاتے ہیں، اور بندگی میں خیام پاتے ہیں. تو یہ منزل اگر حاصل کرنا ہے تو دیکھیے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیر مبارک میں تیر دھس گئی، اور وہ تیر نکالنے گئے تو آپ تڑپ اٹھے کہ چیخ نکل گیا آپ کے منہ سے، بھائی ٹھہرے رک جاؤ، برداشت نہیں ہو رہا مجھے، جب میں نماز میں رہوں تب نکالیں. ہائے ہائے ہائے. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز میں ٹھہرے، جیسے ہی آپ رکوع میں گئے لوگوں نے اس تیر کو نکال دیا، اور جب آپ سلام پھیرے تو پوچھے کیا تم نے تیر نکال لیا؟ آئے ہائے ہائے ہائے. سوچئے نماز کیسی تھی، سوچئے نماز کیسی تھی. ہم نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ پورا حساب و کتاب ہو جاتا، ہمارے اپنے پورے معاملات طے کر لیتے ہیں. نماز میں وسوسہ آنا ایمان کی علامت ہے، اور وسوسے کو نہ بڑھنے دینا ایمان کی علامت ہے. نماز میں وسوسہ آنا ایمان کی علامت ہے، اور وسوسے کو بڑھنے نہیں دینا، جا کر وسوسہ وہیں ختم کرنا بولیے ایمان کی علامت ہے. تو نماز میں سرور ملنا، کیونکہ یہ نماز کے سارے ارکان کس کے بولیے؟ نورانی مخلوق کے، فرشتوں کے دائیں ہیں. اب اس کے بعد صحابہ پوچھے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا، آقا نماز کیسا پڑھنا؟ تو ایک تو حکم فرما دیا ایسی بات کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور نہیں دیکھتے تو یہ سمجھو کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے. مگر پڑھنا کیسا مسئلہ ہے نہیں. یہ جو لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں اپنے عقیدوں کو درست کر لینا. اصل نماز ہے کیا؟ ایک تو نماز یہ آقا علیہ السلام پسند فرمائے، یہ ادائے ملائکہ ہے، مگر ہمارے لیے ادائے رسول اللہ ہے. ادائے رسول اللہ کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز سیکھی، اور وہی نماز ہم تک پہنچی. تو نماز اصل کیا ہے؟ ادائے رسول ہے، ادائے رسول ہے. تو اب اس نماز میں سرور آئے گا نہیں آئے گا؟ جب ہم ادائے رسول کے خیال سے نماز پڑھیں گے تو نماز کا سرور بھی بڑھ جائے گا، اور یقیناً بڑھتا ہے. نماز کیا ہے؟ ہر کامیابی کا زینہ ہے، سیڑھی ہے. یہ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کے لیے صبر کی ضرورت ہے، معلوم آپ کو؟
نماز کے لیے صبر کی ضرورت. بے صبری آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ کاروبار پہ ہے, کاروبار چھوڑ کے آنا, گھر میں ہے, گھر چھوڑ کے آنا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے باتیں کر رہے ہوتے, مسکرا رہے ہوتے, اور جیسے ہی اذان ہوتی ایسے اجنبی ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں, ایسے اجنبی ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. تو نماز کی الفت اگر ہمارے سینے میں جاگوزی ہو جائے تو یہ سرور صلاۃ ہم پر آشکار ہو جائے. آج ہم نماز عادتاً پڑھتے ہیں, یا تو نماز ڈر سے پڑھتے ہیں. ایمان کی جو نماز ہوتی ہے وہ سرور والی ہوتی ہے, اور وہ محبت رسول سے پڑھی جاتی ہے, عشق میں پڑھی جاتی ہے نماز. اور جب عشق میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا نفع, اس کا فائدہ نہ صرف ہمارے جسد کو ہوتا ہے, ہماری نسلوں کو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. آپ کو معلوم, نماز جب آپ ٹھہرے تو نماز مکمل کہاں ہو رہی دیکھیے آپ, تشہد درود ابراہیم پر, تشہد اور درود ابراہیم پر. یہ جو لوگ عام طور پہ جو باتیں کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نہیں ہے, نعوذ باللہ, یقیناً اللہ کی کا جو قانون ہے یہ سب کے لیے, اپنے محبوب کے لیے اللہ قانون رکھا. اللہ کا قانون کیا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. یا خوف تھا, یا خوف تھا, کس بات کا خوف تھا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دائمی حیات ظاہری رکھ دیتا تو دنیا ضرور گمراہ ہو جاتی آقا علیہ السلام کے بارے میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا جیسے آدم سے موسیٰ تک, عیسیٰ تک میں سب کو فوت کیا, سب کو موت کا مزہ چکھایا, تو میرے محبوب کے لیے بھی منظور ہے. یہ نظم میرے محبوب کے لیے بھی ہے. اسی لیے ظاہری دنیا سے آقا علیہ السلام پردہ فرما لیے. اسی لیے آقا نے فرمایا, کسی نبی نے یہ نہیں کہا اپنی امتی کو کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, اور ہمارے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میرا تمہارے درمیان میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میرا پردہ کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. بات سمجھ آئی؟ اگر آقا علیہ السلام پردہ نہ کرتے تو امت گمراہ ہو جاتی, اور امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ کے قانون چلنا تھا, اور اللہ کا قانون چلا. آقا علیہ السلام پردہ فرمائے, اور پردہ فرمانے سے پہلے آقا نے فرما دیا کہ میرا جینا بھی تمہارے لیے خیر ہے, ظاہری طور پر میرا پردہ کرنا بھی تمہارے لیے خیر ہے. اب اپنے جانشینوں کو آقا نے فرمایا کہ تم ہر جمعہ درود پڑھا کرو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. تو فوری صحابہ عرض کرے, یا رسول اللہ اذا ماتا و رمیتا, جب آپ پردہ کریں گے مٹی بن جائیں گے تب بھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا حرم اللہ اجسام الانبیاء علی الارض, اللہ نے زمین کو انبیاء کے اجسام کھانا حرام فرما دیا. اب دیکھیے آپ بات سمجھ آئی کیا فرمایا میرے آقا نے, ہر جمعہ درود پڑھا کرو, تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو گویا یہ رب قیامت تک چلنے والا ہے. نماز کے اخیر میں کیا پڑھتے ہیں, ہم درود پڑھتے ہیں, اور آقا وہاں پہ سماعت فرماتے ہیں. اب جب ہم السلام علیکم ایھا النبی جب بولتے ہیں, اور اس وقت نبی رسول اللہ کا المریہ ہمارے سامنے آ جائے, یہی مومن کی میراث کی وقت ہے, یہی مومن کے میراث کی ساعت گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا, اور آقا علیہ السلام نے اشارے اشارے میں صحابہ کو بتا دیا کہ بالراس میں تمہارا سلام اور درود سنتا ہوں, مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے, جو دنیا میں کہیں درود و سلام پڑھتا ہے آقا کی بارگاہ میں وہ لے کے پیش کرتا ہے, آقا اسے قبول فرماتے ہیں. تو یہ ربط قیامت تک چلنے والا ہے, یہ ربط ٹوٹنے والا نہیں, یہ ربط ختم ہونے والا نہیں. تو نماز کے اندر بھی آخر میں درود و سلام رکھا گیا تاکہ پڑھ کے بارگاہ رسالت میں آپ مقبول ہو جائے, ادھر منظور ہوتے ہی ادھر خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. تو نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, اللہ کی قربت کے فریضے حاصل کرنے کا مقام نماز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز جامع الاذکار ہے, الصلاۃ للذکر, نماز میرے ذکر کے لیے اللہ فرمایا, خالص میرے ذکر کے لیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ذکر میں اپنے محبوب کا ذکر نہ فرمائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا.
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے مگر خدا سے کہیں جدا بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا, آپ کی اداؤں کو اللہ نے اپنی ادا فرمایا. قرآن میں کئی ایسے مقامات ملیں گے آپ کو جہاں پہ کام فعل رسول اللہ کا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف فرما لے رہا. جیسے صلح حدیبیہ کے وقت آقا علیہ السلام نے ایک ہاتھ رکھا, سب ہاتھ رکھنے کے بعد پھر ایک ہاتھ رکھا, تو بولے ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا بولے, ان کے ہاتھوں میں اللہ کا دست قدرت ہے. تو یہ جو نسبتیں بنائی گئی ہیں, اور آقا علیہ السلام نے ریتی پھینکی تو وما رمیت اذ رمیت ان اللہ رمی, جو ریتی آپ پھینکے آپ نے پھینکے وہ اللہ تعالیٰ پھینکا. تو ایسے بہت سارے مقامات جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غربت کا اظہار کر کے قیامت تک آنے والی امت کو بیدار فرما دیا. اسی لیے بولے کہ دیکھو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ بھی نقش کر لو خدا سے جدا بھی نہیں ہے. ایک روایت میں آتا ہے من اطاع محمدا فقط اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقط عصى اللہ المحمد یفرق بین الناس. جس نے محمد رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور محمد رسول اللہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. تو گویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ رب کا ہوا, جو آپ کا انکار کیا وہ رانا گیا, دھتکارا گیا. تو عزیزوں اور بزرگوں, یہ ہمارے اندر جو محفلیں ہماری ہو رہی ہے, ان محفلوں کا مقصد سمجھیں, اس ارادت کو سمجھیں کہ ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو, نسلوں کے ایمان کو جلانے کے لیے, اپنے اندر عقید راسخہ پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ بغیر عقید راسخہ کے اعمال کا کوئی مقام نہیں ہے. جب تک عقیدہ درست نہیں ہے اعمال کا کوئی مقام نہیں ہے. عقیدہ کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرتا ہے, اور جب ایمان مضبوط رہے گا تو اعمال کی عمارت تمہیں کام آئے گی. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو لاکھ عباداتیں کی جائے, لاکھ ریاضتیں کی جائے, کوئی کام کی نہیں. جیسے ایمان کیا ہے, بولیے عقیدہ ہے نا. ایمان کیا ہے؟ عقیدہ. ایمان مجمل, ایمان مفصل, جس کی دل سے تصدیق, زبان سے اقرار کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان. جب تک یہ نہیں ہے عمل قبول ہے, قبول نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے اگر ایمان والے ہو کر عمل کریں گے تو ہر عمل کا بدلہ من جاء بالحسنۃ عشر امثالھا, ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جائے گا. 7 سے 70 تک دیا جائے گا, 70 سے 700 تک دیا جائے گا. اب آپ سمجھ پا رہے ہیں کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر, عقید راسخہ کی بنیاد پر. تو جب آپ معراج النبی پر ایمان رکھیں گے, محمد رسول اللہ کو سمجھیں گے, محمد رسول اللہ سے سچی محبت رکھیں گے, جیسے سیدنا ابوبکر صدیق نے محبت کی, جیسا مولا علی نے محبت رسول اللہ میں نماز پڑھ کے دکھلائی, اس طریقے کی جب محبت تمہاری پروان چڑھے گی تو سمجھ لو کہ تمہارے ایمان کو اللہ نے قبول کر لیا اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ قبول کر لیا. عمل تھوڑا بہتر ہے, زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ تھوڑا عمل عقیدے کے ساتھ ہونا, راسخ عقیدے کے ساتھ ہونا, اور خاص کر محمد رسول اللہ کی ذات سے جو عقیدت ہے وہ صحابہ سے دیکھیے, وہ تابعین تبع تابعین سے دیکھیے, اور ہم تک پہنچیے. کیسی محبت ہونا. دیکھیے محبت کی ایک کیفیت آپ سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے رکھو. آقا علیہ السلام کی معراج کو ماننا یہ بہت ایمان کی اساسیت ہے, مگر اپنے آپ کو آقا کی خدمت میں ایسا پیش کر دینا, ایسا پیش کر دینا, ہائے 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 ہائے. آقا علیہ السلام جب وضو فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی زمین پہ کبھی نہیں چھینتا, زمین کو کبھی نہیں چھوتا. صحابہ ہاتھوں میں لیتے اور بھاگتے اپنے گھروں کو, اپنے بیمار بچوں کے جسم پہ ملتے اور اپنے آپ پہ مل لیتے, اور اس کو اپنے گھر والوں کے لیے تبرک کے طور پہنچاتے. آقا علیہ السلام کھکارتے اور ٹھوک میں جاتے,
وہ تھوک زمین کو کبھی نہیں چھوا. صحابہ لیتے اسے نگل لیتے, اپنے چہروں پہ مل لیتے, اپنے سینوں پہ مل لیتے اور لے آ کے اپنی اولادوں کو مل لیتے. یہ محبت ہونا ہے. ایسی جب محبت ہوگی, ایسی جب الفت ہوگی, ایسا عقیدہ ہوگا تو ہر نماز معراج ہو جائے گی. ہر نماز معراج ہو جائے گی. جب بھی آپ بولیں گے السلام علیکہ ایھا النبی, تو آپ کے سامنے آقا کا دیدار ہو جائے گا. خبر میں تو دیکھیں گے, یہیں پہ دیکھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے عطا کر دیا, اور وہ نماز کی شکل میں عطا کیا گیا. پہلے بیچ میں آتے تھے فتوے بہت سارے, ہم جب بچپن میں تھے, یہ ایو کیسا بولتے تھے, یا نہیں بولنا, وہ نہیں بولنا. یا نہیں بولنا تم بعد میں بول رہے ہو, نماز میں یا ایھا النبی کا لفظ رکھ دیا پورا. یا کے ساتھ ایھا کی خیر لگائی گئی, کوئی معمولی بات ہے. یا تو ہے حرف ندا, ساتھ میں ایھا اور تاکید, اے وہ نبی آپ پر سلام, گویا سامنے ہے, آپ مخاطب ہو کے بول رہے ہیں. یہ انداز بنایا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سامنے دیکھ کے فرمایا تھا. وہی ٹکڑا, وہی اللہ کا کلام نماز کا حصہ بنا دیا گیا. اور آج بھی اگر ہمارے اندر صدیق اکبر جیسا ایمان ہو, عمر کی فاروقیت جیسا ایمان ہو, اور حضرت سیدنا عثمان ذی النورین جیسا ایمان ہو, اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اداؤں کو سرانے والا ایمان ہو, تو آقا کا دیدار ہر لمحہ ہر گھڑی ہمارے سامنے ہوگا. اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کوتاہی میں جی رہے ہیں. آج ہم دیکھیے کوفت ہوئی نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی محفل ہے, مسجد میں سارے لوگ جمع ہیں. جو باہر ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ مسجد ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, اور مسجد کے اطراف میں احترام ہونا چاہیے. اور یہ احترام کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور ہر دن کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. صرف نماز کے وقت, صرف نماز کے وقت اس احترام کا خیال رکھا جائے. مشکل ہے. اب دیکھیے, اگر کوئی بچے شرارت کرتے ہیں تو اس میں قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور قرار دیں گے آپ؟ کچھ ہمارا تھا, ہم بتا دیے کہ اس کا حل کیا ہے. افراد کی شکل میں نکل کے مدرسے کو بلا کے لائیے, ہو گیا. اب جو بات بتا رہا ہوں, ماں کی گودی پہلی درس کا ہے. ماں کا کام ہے 7 سال کے ہونے تک بچے میں تربیت کرے. بیٹا مسجد جانا ہے, مسجد میں نماز پڑھنا رہتا, ابو جاتے تمہارے, مسجد ایسی ہوتی ہے نا. پہلے ہوتا تھا ایسا, اب ہو رہا. اب اگر آپ باہر نکل کے کوئی بڑا شخص 30 سال کا آدمی ہے اور کوئی 10 سال کے بچے کو بولے ایسا مت کر, تم کوئی کو بولے میں کو پوچھتا, ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ماں کی گودی میں تربیت صحیح نہیں ہے. یہ ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ کے اوپر 5 حقوق ہیں, اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ بچے کو اخلاق سکھایا جائے. اگر اخلاق نہیں سکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سخت پرسش فرمائے گا, سخت پرسش فرمائے گا. یاد رکھیے, ہر ماں باپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اور یاد رکھو, اللہ سے ڈرنا مومن کی پہلی صفت ہے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اگر ہر باپ اپنے فرزند کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھے گا تو کسی کا فرزند بے ادب نہیں ہو سکتا. آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے میرے عزیزوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس خطے کے رنگ بدل رہے ہیں. ہم غفلت میں, ہم آج غفلت میں اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سکون کے اندر اضطرابیت در پردہ آ رہی ہے, اس کا علم نہیں ہے. جاگو پیارو, اگر نہیں جاگو گے تو غفلت میں مارے جاؤ گے. حالات بہت بدل رہے ہیں, بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے. مکی زندگی کا خیال کر کے اپنی تیاری کرنا ہے. اور یہ جو آج ہم جس رات کو منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مکے میں ہی اللہ نے عطا فرمائی تھی, ہجرت سے پہلے عطا فرمائی تھی. تو ہجرت سے پہلے کے احوال کو اپنے سمجھو اور اپنے آپ کو تیار کرو, جیسا آقا علیہ السلام کے جانثاروں نے اپنے آپ کو تیار کیا. اور تیار کر کے جب مدینہ شریف میں جا کے بندگی خدا کرتے ہوئے محبت رسول سے سرشار ہو کر مکے کو لوٹ کیا ہے تو مکہ فتح ہو گیا. وہ انداز,
وہ طرز، وہ منہج، وہ طریقہ پھر ڈھونڈ کر ہمیں اپنے ہمارے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ معذرت کے ساتھ مولانا کو کافی دیر میں انتظار کرا دیا، اور شاید میں بھی تاخیر سے آیا، اور حضرت سے معذرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے پاک پروردگار ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما، اے بر اللہ نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا ہمیں اپنے محبوب کے محبین امتیوں میں شامل فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، مولا ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، مولا ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، مولا تیرے محبوب کی سچی محبت ہماری نسلوں کے قلوب میں جاگزی فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔